حافظون کہ لوگوں یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ اللہ کا وہ ذکر ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ الہ العالمین نے خود لیا۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اتنا بڑا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کتاب کے الفاظ تو دور کی بات، حروف تو دور کی بات، زیر زبر پیش میں بھی کوئی فرق آج تک آ نہیں سکا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ نجات اس کتاب کو پڑھنے میں ہے، نجات اس کتاب پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ کتاب ہدی للعالمین ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا آخرت کے اندر حضرات ذی وقار اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم کر لیتے ہیں، بات ذہن میں رکھیں آپ، اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، پھر ہماری نسلیں سنور جائیں گی، پھر ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، پھر ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی، پھر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے معمولات میں اللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں چھوڑتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں پکڑتے، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ پھر ذلت ہے، پھر رسوائی ہے، پھر انسان کے لیے زندگی جو ہے وہ عذاب بن کے رہ جائے گی۔ تو میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہوں گا خطیب بے باک، جہاں پہ میری خدائی کا چرچا ہوگا، جہاں پہ میری خدائی کا ذکر ہوگا، وہاں پہ اے مصطفیٰ تیری مصطفائی کا چرچا ہوگا۔ اللہ الہ العالمین کا فرمان کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر خیر پوری دنیا پہ، چار دانگے عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا کے کونے کونے میں ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ ہر نبی کا ذکر، ہر نبی کا تذکرہ اس وقت اس دنیا میں ہوا جب اس نبی کی پیدائش ہوئی، جب اس نبی کو نبوت ملی، جب اس نبی کو رسالت ملی۔ لیکن میرے نبی کی شان دیکھیں، میرے نبی کا مقام دیکھیں، میرے نبی کی عزت اور عظمت دیکھیں، میرے نبی کا ذکر خیر، میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، ابھی دنیا بنی نہیں، ابھی نہ زمین ہے نہ زماں ہے، ابھی نہ مکی ہے نہ مکاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ الہ العالمین نے عالم ارواح کے اندر 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کا جلسہ کیا، ایک کانفرنس منعقد کی۔ فرمایا آدم صفی اللہ تم بھی آ جاؤ، اے نوح نجی اللہ تم بھی آ جاؤ، اے ابراہیم خلیل اللہ تم بھی آ جاؤ، اے اسماعیل ذبیح اللہ تم بھی آ جاؤ، اے موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آ جاؤ، اے عیسیٰ روح اللہ تم بھی تشریف لے آؤ۔ اللہ الہ العالمین نے تمام انبیاء کو بلا کر تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا اور وعدہ کیا لیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میری انبیاء کی جماعت تم آج مجھ سے وعدہ کرو، آج تم مجھ سے پختہ عہد کرو۔ جی رب جلیل جی کیا وعدہ کریں، کیا عہد لینا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا عہد، میرا وعدہ یہ ہے تم سے، میں جو لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم آج وعدہ کرو کہ جب تمہاری زندگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، جب تمہاری زندگی میں امام الانبیاء آ جائے، جب تمہاری زندگی میں امام الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ وہاں پہ پھر موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی،
وہاں پہ پھر عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، وہاں پہ پھر جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی۔ اور اللہ الہ العالمین نے جتنے انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی کا مقام مرتبہ وہ مختلف ہے، ہر نبی کی عزت اور ہر نبی کا مقام وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کی عزت رفعت اور بلندی کے کیا کہنے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اللہ الہ العالمین نے اس دنیا میں بھیجے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خطیب الاسانی، مقرر شیریں بیان، واعظ خوش الحان حضرت مولانا محمد ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم شیخ محترم کی آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ شیخ اہلاً و سہلاً مرحبا، جی آیا ہوں، بسم اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک خاص قوم، علاقے اور خطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی۔ کہیں پہ آدم علیہ السلام کی نبوت ہے، کہیں پہ نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کہیں پہ جناب قوم عاد ہے، کہیں پہ قوم سمود ہے، کہیں پہ قوم مدین ہے۔ اللہ الہ العالمین نے پہلے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت وہ صرف ایک علاقے اور خطے کے لیے بنائی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی نبوت اور رسالت کی باری آئی فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں صرف عربوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، صرف اجمیوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، صرف یورپ والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، ایشیا والوں کے لیے، میں کسی ایک ملک والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور صرف پوری کائنات کا نہیں، موجودہ کائنات کا نہیں، قیامت تک جتنی دنیا آئے گی، قیامت تک جتنی دنیا، جتنے لوگ آئیں گے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 پونے 8 ارب ہے، اور پوری دنیا کے اندر اگر نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔